علیکم، میں امداد سمرو۔ پاکستان کی سیاست میں نیا ٹوئسٹ آ گیا ہے اور نیا ٹوئسٹ سسپینس سے بھرپور ہے۔ وفاقی حکومت رہے گی یا نہیں رہے گی؟ متحدہ قومی موومنٹ وفاقی حکومت میں ہوگی یا حکومت سے نکل جائے گی؟ اور متحدہ قومی موومنٹ کے وفاقی حکومت میں الگ ہو جانے سے کیا وفاقی حکومت ختم ہو جائے گی؟ عمران خان صاحب اسی تاڑ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ادھر متحدہ قومی موومنٹ وفاقی حکومت سے علیحدگی کا اعلان کرے اور ادھر عمران خان صاحب کے صدر جو ہیں وفاقی حکومت کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہیں۔ اگر وفاقی حکومت ختم ہو جاتی ہے تو پھر عمران خان صاحب جو ہے وہ جیت جائیں گے، اور اگر وفاقی حکومت ختم نہیں ہو پاتی تو پھر عمران خان صاحب نے صوبائی اسمبلیاں توڑنے کا جو فیصلہ کیا وہ ان کے لیے سیاسی خودکشی ثابت ہو جائے گی۔ جیسے میں نے گزارش کی کہ سسپینس ہے، ٹوئسٹ ہے، تو نیٹ فلکس کی کسی سیزن کی طرح نئے ٹوئسٹ آ رہے ہیں۔ آج پھر ایک نیا ٹوئسٹ آ گیا ہوا ہے، وہ کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے، حیدرآباد کے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے۔ مجموعی طور پر کراچی، حیدرآباد اور حیدرآباد ڈویژن کے اضلاع کے انتخابات کے حوالے سے، جس میں دادو کی 2 تحصیلیں چھوڑ کر باقی بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ سندھ حکومت نے پہلے کہا تھا کہ جی نہیں، ہمیں کراچی میں اور حیدرآباد میں نہ کروائیں، باقی کروائے جائیں دادو کی 2 تحصیلیں چھوڑ کر، مگر الیکشن کمیشن ہر جگہ انتخابات کروا رہا ہے۔ تو اب الیکشن کمیشن کے انتخابات کا فیصلہ وفاقی حکومت پر بھاری گزر رہا ہے۔ عمران خان صاحب اس سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں، تو اب اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ ساری صورتحال ہے۔ اب اس ساری صورتحال کے لیے آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ لاہور پہنچے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف پہلے ہی لاہور میں تھے۔ آصف زرداری اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں تو خبریں آ رہی تھیں کہ جی انہوں نے وزیر اعظم سے ملاقات کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے اپنی پارٹی کے قائدین کو بلا لیا ہوا ہے۔ اب تک تو میں کہہ سکتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر حسن مرتضیٰ، اور پھر 10:15 بجے کے بعد وہ بھی سابقہ ہو جائیں گے، کیونکہ 10:15 بجے آج پنجاب اسمبلی ٹوٹ جائے گی۔ گورنر صاحب نوٹیفیکیشن پر دستخط، وہ جو ایڈوائس ہے اس کی منظوری دیں یا نہ دیں، نوٹیفیکیشن جاری کریں یا نہ کریں، مگر آئین کے مطابق جو ایڈوائس ہے وزیر اعلیٰ کی، اس پر 10:11 پر عمل خود بخود ہو جائے گا، پھر سب سابق ہو جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی صاحب 7 دن تک وزیر اعلیٰ رہیں گے، اس کے علاوہ ان کی پوری کابینہ سابق ہو گئی، تمام کے تمام جو اسمبلی کے ارکان سابق ہو گئے۔ ہاں، اسپیکر جو ہیں وہ جب تک نئی اسمبلی نہیں آتی، نیا انتخاب نہیں آتا، تب تک پھر اسپیکر صاحب جو ہیں وہ سابق نہیں کہلاتے، لیکن بہرحال اس طرح ان کے پاس اختیارات بھی نہیں ہوتے۔ تو بہرحال تو اب اور دوسرا، خیبر پختونخوا کی اسمبلی، وہ آج محمود خان نے کہا کہ جی میں آج آخری خطاب کر کے اور اسمبلی تحلیل کر دوں گا۔ ان کو بھی عمران خان صاحب نے زمان پارک بلایا ہوا تھا، ان سے بھی مشاورت ہو رہی ہے نگران سیٹ اپ پر۔ تو ادھر بلاول ہاؤس، ماڈل ٹاؤن اور زمان پارک، یہاں پر مصروفیات سرگرمیاں ہیں، اور جو نیا سسپینس ہے وہ کراچی کریٹ کر رہا ہے۔ وہاں پر متحدہ قومی موومنٹ والے جو ہے وہ بہادر آباد میں اپنے مرکز میں بیٹھے ہوئے کہ کریں تو کیا کریں، کیونکہ جو حساب کتاب پہلے متحدہ قومی موومنٹ والے لگا رہے تھے یا پھر ہم جو لگا رہے تھے حساب کتاب کے کچے، ہمارا خیال تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ والے حکومت کی نئیاں ڈبو سکتے ہیں، لٹیا ڈبو سکتے ہیں، مگر ایسا ہو نہیں پا رہا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ جس نہج پر پہنچ چکی ہوئی ہے، کچھ اپنے سیاسی انداز کی وجہ سے، کچھ اپنا کیا کہتے ہیں اپنے سرپرستوں کی جو ہے وہ آنکھیں پھیرنے کی وجہ سے، متحدہ قومی موومنٹ کی جگہ پر پی ٹی آئی کو لا کر بٹھانے کی وجہ سے، پھر کچھ اپنے قائد الطاف حسین صاحب کی سیاست کی وجہ سے، اور ظاہر ہے باقی کراچی والے واقف ہی ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ سے کتنا ایک کراچی والے جو ہے وہ والنٹیئر پیار کرتے تھے اور کتنا جبر۔ ظاہر ہے والنٹیئر بھی بہت سے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کو جتنے ووٹ پڑتے تھے وہ سارے کے سارے کوئی بندوق کے زور پر تھے، بہت سے ایسے بھی تھے جو متحدہ قومی موومنٹ کو ووٹ کیا کرتے تھے۔ تو سارے جو ایلیمنٹس ہیں ملا کر انہوں نے متحدہ قومی موومنٹ کو اس نہج پر پہنچایا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ روزانہ کی بنیاد پر تڑیاں لگاتی، دھمکی لگاتی، کوئی سنتا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ مصطفیٰ کمال کو انضمام کے دن یہ کہنا پڑ گیا کہ ہم شریف کیا ہو گئے، اس شہر میں ہر کوئی بدمعاش ہو گیا۔ تو یعنی یہ اعتراف کر رہے تھے کہ جی ہم بدمعاش ہوا کرتے تھے، ہمارے ہاتھ میں بندوق ہوتی تھی، ہم بھائی لوگ تھے۔ تو بہرحال تو اس انداز سیاست کی وجہ سے ایم کیو ایم جس نہج پر پہنچی ہے، وہ حکومت سندھ نے تو بڑی کوشش کی ہے، وہ کوشش مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کوشش کتنی تھی، وہ بڑی کوشش کی تھی کہ والوں کے مطالبے پر جو کل ہونے والے بلدیاتی انتخابات ہیں کراچی اور حیدرآباد کے ملتوی کیے جائیں۔ انہوں نے نوٹیفیکیشن جو تھا ڈیلیمیٹیشن کا وہ معطل کر دیا،
سسپینڈ کیا کرتے واپس لے لیا، ختم کر دیا، اور کہا کہ جب انتخابات نہیں ہو سکتے، الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، انتخابات تو ہوں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ امن و امان کی صورتحال خراب ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی ہم نے تو وفاقی حکومت کو، وزارت داخلہ کو کہا تھا کہ ہمیں انتخابات کے لیے سیکیورٹی تھریٹس ہیں، تو لہٰذا ہمیں فوج اور رینجرز چاہیے۔ تو وزارت داخلہ نے جی ایچ کیو کو کہا، جی ایچ کیو نے ہمیں دینے سے منع کر دیا، انہوں نے کہا کہ جی ہم اسٹیٹک فورس کے طور پر تو رہیں گے لیکن ہم تعینات نہیں ہوں گے ہر پولنگ بوتھ پر، ہم اپنے اہلکار نہیں دے سکتے، ہم فورسز نہیں اتنی دے سکتے، کیونکہ ہم پہلے ہی جو دیگر محاذ پر وہ ظاہر ہے جو اس وقت جو وار آن ٹیرر دوبارہ شروع ہو گئی ہوئی ہے، تو اس میں ہم پہلے ہی مصروف ہیں، افغانستان کا بارڈر ہے اور پھر سابقہ قبائلی علاقوں میں صورتحال گڑبڑ ہو رہی ہے، تو کافی ساری چیزیں ہیں، تو ہم پہلے ہی وہاں مصروف ہیں، لہٰذا ہم اتنے فورسز نہیں دے سکتے۔ تو وہ جواز دے دیا الیکشن کمیشن کو آج سندھ حکومت نے کہ دیکھیں جی اب ہمیں تو جو ہے وہ وزارت داخلہ بھی سیکورٹی نہیں دے رہی، تو ہم الیکشن نہیں کروا سکتے۔ آج پھر الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا، انہوں نے کہا کہ نہیں انتخابات تو ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کے سیکریٹری جو عمر حمید ہیں، انہوں نے کراچی میں کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کی۔ الیکشن کمیشن سندھ کے ترجمان نے کہا کہ دیکھیں جی الیکشن کمیشن نے کہہ دیا ہے تو الیکشن ہوں گے۔ تو پھر شرجیل انعام میمن نے بھی کہہ دیا کہ دیکھیں جی اب ہم مجبور ہیں، اب الیکشن کمیشن اگر ضد پر اڑا ہوا ہے تو پھر ہمیں انتخابات تو کروانے پڑنے کل، پھر وہ جو مانگیں گے ہم اپنے طور پر جو بھی ہمارے پاس ہوگا وہ ہم دینے کی کوشش کریں گے، بھرپور کوشش کریں گے کہ ہم دیں۔ اب متحدہ قومی موومنٹ کے پاس وفاقی حکومت سے علیحدگی کا جواز وہ باقی نہیں رہا، لیکن جواز جو ہے وہ تو چلے نہیں رہا کہ نہیں رہا، وہ تو کسی وقت دوبارہ پیدا ہو سکتا ہے، لیکن علیحدگی کا اعلان کیا متحدہ قومی موومنٹ کر کے حکومت کو گرا سکتی ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اس کے جواب پر جو ایک میں ابھی جب حساب کتاب لگا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ 180 شروع میں جب یہ حکومت بنی تھی تب تو 2 یا 3 ووٹوں کی اکثریت سے تھی، اب 180 ارکان ہیں حکومت میں، 172 سادہ اکثریت ہے۔ تو جب 180 ارکان ہیں اور 172 سادہ اکثریت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر متحدہ قومی موومنٹ کے 7 ارکان بھی نکل جاتے ہیں تو بھی 1 ووٹ کی اکثریت باقی رہے گی حکومت کے پاس، نمبر 1۔ نمبر 2، گورنر متحدہ قومی موومنٹ کا ہے، تو متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ اپنا گورنر جو ہے وہ کیا اسے پیچھے وہ اس کی قربانی دے سکتی ہے؟ کراچی شہر بھی نہ ملے، حیدرآباد کی میئرشپ بھی نہ ملے، گورنرشپ بھی چلی جائے تو پھر متحدہ قومی موومنٹ صرف کیا مطلب صرف بلدیاتی الیکشن کا بائیکاٹ کر کے بھی گھاٹے میں، حکومت سے نکل کر بھی گھاٹے میں۔ اور سب سے اہم چیز کہ یہ وفاقی حکومت اگر گر جاتی ہے تو اس کا دوسرا عمل یہ ہے کہ جی ایوان میں جو لوگ ہیں وہ دوبارہ حکومت منتخب کر لیں گے، تو پھر جس کے پاس 172 نہیں بھی ہوں گے تو وہ رن آف الیکشن میں دوبارہ الیکٹ ہو جائیں گے۔ تو اگر وفاقی حکومت چاہے کہ جی ہم نے اسی طرح حکومت کو رکھنی ہے، ہم عمران خان کو انتخابات نہیں دیں گے، تو پھر عمران خان صاحب کو کتنا ایک فائدہ ہوگا؟ یہ جو انہوں نے صوبائی اسمبلیاں توڑی ہیں، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اب ظاہر ہے وہ کاریگر بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تک 27 مارچ سے لے کے اب تک عمران خان صاحب اپنا جو ٹارگٹ تھا وہ اچیو نہیں کر سکے۔ چھوٹے ٹارگٹ انہوں نے اچیو کیے ہیں، لیکن یہ والا جو ٹارگٹ اصل عمران خان صاحب کا تھا کہ جی میں نے وفاقی حکومت گرا دینی ہے، وہ اچیو نہیں کر سکے۔ 25 مئی کا لانگ مارچ اسی لیے تھا، پھر 28 اکتوبر کا لانگ مارچ اسی لیے تھا، اس سے پہلے جلسے اس لیے تھے، اور عمران خان صاحب نے ایک بڑا مورکہ فتح کیا، پنجاب سے حمزہ شہباز کی حکومت گرا کر اپنی حکومت واپس لی، پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ پھر اگر پرویز الہی کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے عمران خان صاحب تو یہ ضرور تھا کہ عمران خان صاحب کو پرویز الہی صاحب ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچا رہے تھے، لیکن اتنا نقصان نہ پہنچاتے جتنا حکومت گرنے سے پہنچا ہے۔ یعنی حکومت بھی نہیں ہے نا اب ان کی، اب انتخابات کی طرف معاملہ جائے گا، تو اب انتخابات کیسے ہوں گے اس کے لیے سوچا جا رہا ہے۔ مسلم لیگ نون اس پر مسلسل آج وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ مشاورت کرتے رہے، گورنر صاحب سے مشاورت کی، پارٹی کے دیگر قائدین سے مشاورت کی، اب آصف زرداری صاحب آئے ہیں، انہوں نے اپنی پارٹی کی صوبائی لیڈرشپ کو بلا لیا ہوا ہے کہ جی اب انتخابات کی طرف جائیں گے، تو کس طرح جائیں گے؟ کیونکہ سمری تو تیر جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، کمان سے نکلا ہوا تیر اور لفظ زبان سے نکلا ہوا لفظ واپس نہیں ہو سکتے۔ تو اسی طرح سمری جو اپنا ایڈوائس جو ہے گورنر وزیر اعلیٰ نے بھیج دی تو بھیج دی، اب وہ سوچ رہے ہیں۔ 1-2 بار میں سن رہا تھا اسپیکر سبتین صاحب کی بات تھے، وہ کسی ٹی وی شو پر بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے کہ
اگر وفاقی حکومت ہمارے ساتھ بیٹھ کر انتخابات کی تاریخ پر بات کرے تو وزیر اعلیٰ جو ہے نوٹس اپنا ایڈوائس جو ہے واپس لے سکتے ہیں۔ ادھر سے ہم نے پتہ کیا مسلم لیگ نون وفاقی حکومت سے، پیپلز پارٹی والوں سے، کہ جی اگر کوئی ایسی گنجائش ہے، انہوں نے کہا یار اگر ہم نے انتخابات کی تاریخ پر بیٹھ کر عمران خان سے بات کرنی ہوتی تو پھر ہم اتنا بکھیڑا کراتے ہی کیوں؟ ہم نے عمران خان صاحب پر مشروط عمران خان صاحب سے بات نہیں کرنی، ہمیں سوٹ کرتا ہے کہ ہم انتخابات کی طرف جائیں۔ نون لیگ کے اندر ایک پرابلم ضرور ہے، اور وہ یہ پرابلم ہے کہ نون لیگ نواز شریف صاحب کے قداور شخصیت کے بغیر وہ آگے بڑھ ہی نہیں پا رہی، کیونکہ بدقسمتی سے ہماری پولیٹیکل پارٹیز نے ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ پارٹیز کے اندر تو جمہوریتیں ہیں نہیں، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو ان کے اندر جمہوریت ہے ہی نہیں۔ پارٹی ایک انسان کا، ایک بندے کا، ایک خاندان کا نام ہوتی ہے۔ عمران خان کے بعد کوئی بندہ، عمران خان نے، یار آپ سوچیں کہ یہ پارٹیاں جمہوریت کی بات کرتی ہیں۔ 11 اپریل کو عمران خان صاحب کی پارلیمانی پارٹی کے 99% ارکان نے کہا کہ ہمیں قومی اسمبلی سے ریزائن نہیں کرنا چاہیے، ہمیں قومی اسمبلی میں بیٹھنا چاہیے، ہم دنوں میں اپنی حکومت واپس لے سکتے ہیں۔ عمران خان نے کہا نہیں، میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا، ہم نے ریزائن کرنا ہے۔ پھر عمران خان صاحب اپنے ساتھ فائل میں کمپوزڈ ریزائن لے کر آئے، پھر زبردستی سب سے دستخط کروائے، پھر سب کو کہا کہ چلیں یہ استعفے ہم جمع کر دیتے ہیں، اور پھر ہم جب بلایا جائے گا تو ہم تصدیق نہیں کریں گے، سیاسی استعمال کریں گے اس کا۔ یعنی نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم، نہ ایوان میں ہے نہ ایوان سے باہر، نہ حکومت گرا پائے نہ حکومت اپنی بچا پائے، اپنی حکومتیں اپنی ہاتھوں سے گرا دی۔ وجہ کیا؟ فرد واحد کے فیصلے۔ ادھر مسلم لیگ نون میں نواز شریف نہیں ہے، فیصلے کون کرے جی؟ نواز شریف صاحب تو لندن بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا جی شہباز شریف صاحب تو وزیر اعظم ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں نا کہ گنجی نہائے گی کیا نچوڑے گی کیا۔ اب مسئلہ یہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم ہیں، وہ ملک کے اس بحرانوں کی کیفیت سے ملک کو نکالیں یا جماعت کے بحران سنبھالیں؟ تو اور نواز شریف کے بغیر کوئی فیصلہ کوئی بھی کرے کوئی قبول ہی نہیں کرتا، کیونکہ نواز شریف صاحب نے پارٹی کے اندر اپنے متبادل کوئی لوگ پیدا ہی نہیں کیے ہوئے۔ اگر پیدا ہوئی بھی ہے تو مریم نواز صاحبہ ہیں، لوگوں کو اچھی لگتی ہے مریم نواز صاحبہ، بہت اچھی بات ہے۔ میں نے مریم نواز صاحبہ کو سینئر وائس پریزیڈنٹ بنانے کے اوپر تنقید کرنے والوں کو میں نے تنقید ان کے اوپر کی کہ یار یہ کیا طریقہ ہے، لوگ پسند کرتے ہیں مریم نواز صاحبہ کو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر مسلم لیگ نون پریشان ہے کہ اگر ہمیں انتخابات گلے پڑ رہے ہیں پنجاب کے تو ہم نواز شریف صاحب کے بغیر انتخابات کیسے لڑیں گے؟ اب پھر وہ جو کہہ رہے ہیں مسلسل مسلم لیگ نون کے وہ لوگ کہ جی سارے کے سارے کہ میاں صاحب واپس آ جاؤ، یہی بات جب آصف زرداری صاحب نے مارچ 2021 میں لانگ مارچ سے پہلے کہی تھی، جب میٹنگ میں 16 مارچ کی میٹنگ تھی، 26 مارچ کا لانگ مارچ تھا، 16 مارچ کے اجلاس میں نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جی استعفوں کے بغیر لانگ مارچ نہیں ہوگا، پہلے ہم استعفے دیں گے اور لانگ مارچ کریں گے۔ آصف زرداری صاحب نے کہا تھا کہ میاں صاحب اگر آپ نے اپنی ہی منوانی ہے تو آئیں خود لیڈ کریں، یہاں آپ تو لندن بیٹھے ہوئے، جیلیں تو ہم کاٹ رہے ہیں۔ تو اس پر آصف زرداری صاحب پر تنقید شروع ہو گئی تھی۔ مریم نے کہا تھا کہ جی یہ کیا بات کر لی آپ نے، میرے والد صاحب کو تو یہاں پر ان کی جان کو خطرہ ہے۔ تو زرداری صاحب نے کہا تھا میرا بھی تو اکلوتا بیٹا ہے، وہ بھی تو میدان میں ہے۔ تو جو بات آصف زرداری نے 2021 میں مارچ میں نواز شریف صاحب کو کی تھی، آج ان کو اپنی پارٹی کہہ رہی ہے۔ رانا ثناءاللہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب آؤ نہ تھے، پھر اگر تو غصہ ہے کہ جی اسی نہیں اپنا ہم اعتماد کی جو ہے وہ ووٹ جیت سکے پرویز الہی صاحب کے مقابلے میں، پرویز الہی صاحب ہمیں شکست دے گئے عمران خان، تو آپ ذرا یہاں خود آئیں نا، خود آ کر بیٹھیں۔ تو نون لیگ کے اندر یہ پرابلم بنی ہوئی ہے کہ جی نواز شریف صاحب کے بغیر الیکشن کیسے ہو۔ تو اب مسئلہ لیکن یہ ہے کہ عمران خان صاحب اگر وفاقی حکومت گرائے بغیر صوبائی انتخابات میں چلے گئے ہیں تو پھر چاہے اپنا پنجاب کی اسمبلی آج گئی 10:11 پہ چلی جائے گی، اور اسی طرح پرسوں تک خیبر پختونخوا کی اسمبلی بھی چلی جائے گی۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو حاصل کیا ہوا، کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ ابھی تک حکومت سے علیحدہ نہیں ہو رہی، ہو سکتا ہے ہو جائے، لیکن ہو جانے کے بعد بھی لگ رہا ہے کہ حکومت اس طرح نہیں گرے گی۔ اب خبریں کچھ یہ ایسی آ رہی ہیں کہ جی متحدہ کو اپنا پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اپنا مسلم لیگ نون کے کوئی 5 ارکان توڑ لیے ہیں، ہو سکتا ہے توڑ لیے ہوں، تو اعتماد کے ووٹ کے لیے جب صدر کہے گا تو پتہ چل جائے گا۔ اگر اعتماد کا ووٹ مینیج کر لیتے ہیں پرویز الہی صاحب تو وہ بھی مینیج کر لیں گے،
جیسے میں نے کہا کہ متحدہ قومی موومنٹ کو اندازہ ہے کہ الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، کراچی کی میئرشپ ان کو نہیں مل رہی، تو پھر وہ گورنر کا آفس کیوں چھوڑیں گے، 2 وزارتیں کیوں چھوڑیں گے؟ ہو سکتا ہے کہ آصف زرداری اور وزیر اعظم صاحب ان کو 1-2 اور وزارتیں دے دے کے ان کو راضی کر لیں کہ جی آپ چلیں، ساتھ چلیں ہمارے. تو اس صورت میں پھر عمران خان صاحب کا جو فیصلہ ہے اسمبلیاں توڑنے کا، اس کا کیا ہوگا؟ کیونکہ اب عمران خان صاحب کا پورا انحصار کسی اتحادی کے اوپر ہے کہ کوئی اتحادی ٹوٹے اور حکومت گرے. اور اب تک جب میں بات کر رہا ہوں، متحدہ کا اجلاس جاری ہے اور وہاں سے دیکھتے ہیں کیا فیصلہ آتا ہے، لیکن ابھی تک متحدہ الگ نہیں ہوئی. اگر متحدہ الگ ہو جائے گی تو پھر ظاہر ہے، پہلے بھی میں نے کہا تھا کشتی ڈاواں ڈول ہوگی حکومت کی، لیکن حکومت گرتی پھر بھی نظر نہیں آ رہی. آصف زرداری صاحب لاہور میں، وزیر اعظم صاحب لاہور میں، اب دیکھتے ہیں ان کے پاس عمران خان صاحب کا جو اسمبلی توڑنے کا جو ہے وہ حملہ ہے، اس کا کیا توڑ ہے. وہ توڑ سامنے آئے گا تو پھر یہ اندازہ لگایا جا سکے گا. ابھی تک یہ ہے کہ عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑ کر بھی کامیاب ہوتے نظر نہیں آ رہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.